بسم الله الرحمن الرحيم. عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے فرشتوں نے بتایا وہ شخص جس کے پاس آپ گئے اور جس کا جبڑا گدی تک اور ناک گدی تک اور آنکھ گدی تک چیری جا رہی تھی، یہ وہ شخص ہے جو صبح اپنے گھر سے نکلتا اور ایک جھوٹی خبر تراشتا جو خبر دنیا میں پھیل جاتی تھی۔ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں اس خواب کی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو فرشتے آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مناظر دیکھے جن میں کچھ گناہوں کی سزائیں دی جا رہی تھی۔ ان سزاؤں میں سے ایک سزا یہ ہے کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، بلکہ وہ لیٹا ہوا ہے الٹا، اور ایک دوسرا آدمی اس کے پاس کھڑا ہے اور اس کے پاس لوہے کا ایک کنڈا ہے، اور یہ ایک طرف آ کے اس کے جبڑے میں وہ کنڈا ڈالتا ہے اور اس کو گدی تک کھینچ کے چیر دیتا ہے، پھر اس کے ناک میں ڈالتا ہے اور اس کو گدی تک چیر دیتا ہے، پھر اس کی آنکھ میں ڈالتا ہے اور اس کو گدی تک چیر دیتا ہے، پھر یہ اس کی دوسری طرف آتا ہے اور دوسری طرف بھی ایسا ہی کرتا ہے کہ ناک سے، آنکھ سے اور چہرے سے اس کو گدی تک چیر دیتا ہے۔ جب یہ یہاں سے فارغ ہو کے پہلی طرف واپس جاتا ہے تو وہ دوبارہ ٹھیک ہو چکا ہے اور دوبارہ اس کو چیرا جا رہا ہے، یعنی یہ اس قدر سخت اذیت ناک عذاب ہو رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو فرشتوں نے بتایا یہ وہ شخص ہے جو جھوٹی خبریں بناتا تھا، لوگوں کے بارے میں بہتان باندھنے کی یا دیگر کوئی خبریں بناتا تھا، جھوٹی خبریں تراشتا، اور وہ زمانہ بھر میں پھیل جاتی تھی۔ اب اس زمانے میں تو شاید یہ بات پوری طرح سے سمجھ نہ آ رہی ہو، لیکن آج کے زمانے میں تو بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ جو صحافی جھوٹی خبریں بناتے ہیں اور ان کو پھیلاتے ہیں، جو عام لوگ صحافیوں تک جھوٹی خبریں بھیجتے ہیں اور وہ آگے ان کو چھاپ دیتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے ایک منٹ میں خبر، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک منٹ میں خبر جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ تو بھائی، جو آدمی بھی جھوٹی خبر پھیلائے گا، جھوٹی بات کو آگے پھیلائے گا، یقین جانیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اس کو اس قدر اذیت ناک عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے بہت احتیاط کریں کسی بھی بات کرنے میں، اور جب تک ہمیں اس بات کا یقین نہ ہو جائے کسی بھی خبر کا، اس کو کبھی بھی نشر نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔